نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، پس جب تم نماز پوری کر لو تو اللہ تعالیٰ کو قیام، قعود اور پہلو پر لیٹے یاد کرو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہر حالت میں، کھڑے ہو کر، چلتے پھرتے، لیٹ کر، بیٹھ کر، ہر طرح اللہ رب العزت کو یاد کرو۔ اس آیت میں ذکر الہی کی فضیلت کا بیان ہے۔ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انسان کے لیے ذکر خدا سے بڑھ کر کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جو عذاب الہی سے جلد نجات دلانے والا ہو۔ عرض کیا گیا کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں ہے مگر یہ کہ تو اپنی تلوار سے جہاد کرے اور وہ ٹوٹ جائے، یعنی بار بار کے جہاد سے بھی جو ہے وہ افضل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا۔ فرمان نبوی ہے کہ جو شخص جنت کے باغوں سے سیر ہونا چاہتا ہو وہ اللہ کو خوب یاد کرے۔ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے، آپ نے فرمایا کہ جب تو مرے تو تیری زبان ذکر باری تبارک و تعالیٰ سے شیریں ہو، میٹھی ہو۔ فرمان نبوی ہے کہ ذکر خدا میں صبح و شام بسر کر، تو اس حالت میں دن اور رات مکمل کرے گا کہ تجھ پر کوئی گناہ باقی نہیں ہوگا۔ لہذا اللہ کو یاد کرنے سے مولا تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور جہاں پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں وہاں سے گناہ ہٹا دیے جاتے ہیں، معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ صبح و شام یاد الہی، جہاد فی سبیل اللہ میں تلواریں توڑنے اور بے دریغ راہ خدا میں مال لٹانے سے بہتر ہے۔ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں اسے تنہائی میں یاد کرتا ہوں، اور جب وہ مجھے جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس کی جماعت سے بہتر جماعت میں یاد کرتا ہوں، یعنی فرشتوں کی جماعت میں۔ جب وہ مجھ سے ایک بالشت قریب ہوتا ہے تو میں اس سے ایک ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں، اور جب وہ مجھ سے ایک ہاتھ میرے قریب ہوتا ہے تو میں دونوں ہاتھوں کی وسعت کے برابر یعنی اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اور جب وہ میری طرف چل پڑتا ہے تو میری رحمت بڑھ کر اسے سائے عافیت میں لے لیتی ہے، یعنی میں اس کی دعاؤں کو بہت جلد قبول فرما لیتا ہوں۔ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ 7 شخص ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے سائے رحمت میں اس دن جگہ دے گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ ہے کہ جس نے تنہائی میں اللہ رب العزت کو یاد کیا اور اللہ کے خوف سے اس کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو گئیں، آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ نکلے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ جب کچھ لوگ محض اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوتے ہیں تو آسمان سے ایک منادی ندا کرتا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا گیا اور تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی قوم ایسی نہیں کہ جو کہیں بیٹھے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے اور قیامت کے دن وہ حسرت سے دوچار نہ ہو۔ یعنی وہ محفل کہ جس کے اندر اللہ کا ذکر نہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھا جائے تو وہ محفل بڑی بے رونق محفل ہے، بے مقصد کی محفل ہے۔ قیامت کے روز ایسے لوگ کہ جو ایسی محفل میں بیٹھے کہ جہاں پر ذکر الہی نہیں ہوا وہ بڑی حسرت کے اندر ہوں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ الہ العالمین، جب تو مجھے دیکھے کہ میں ذکر کرنے والوں کی مجلس سے اٹھ کر غافلوں کی مجلس میں جا رہا ہوں تو میرے پاؤں توڑ دے، بلا شبہ میرے اوپر یہ تیرا انعام ہوگا۔
فرمان نبوی ہے کہ نیک محفل مومن کے لیے 2,00,000 بری مجلسوں کا کفارہ ہے. یعنی نیک و صالحین لوگوں کی محفل اس محفل سے کہ جس کے اندر برے لوگ بیٹھے ہوں اس کا کفارہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ آسمان کے رہنے والے ان گھروں کو جن میں یاد الہی ہوتا ہے ایسے دیکھتے ہیں جیسے کہ تم ستاروں کو دیکھتے ہو. یعنی پرشوق نگاہوں میں انسان پرشوق نگاہوں سے رات کو جگمگاتے ہوئے ستاروں کو دیکھتا ہے. اسی طریقے سے وہ مکان کہ جس مکان میں نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، قرآن عظیم کی تلاوت ہو رہی ہے، اللہ کی تسبیح اور اس کی تہلیل اور اس کی تحمید ہو رہی ہے، تو فرشتے بھی اس مکان کو ایسے ہی دیکھتے ہیں جیسے کہ ایک انسان ستاروں کو دیکھتا ہے. حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جب کوئی جماعت ذکر خدا کے لیے جمع ہوتی ہے تو شیطان اور دنیا علیحدہ ہو جاتے ہیں. پھر شیطان دنیا سے کہتا ہے کہ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ دنیا کہتی ہے کہ انہیں چھوڑ دے. جو ہی یہ ذکر الہی سے فارغ ہوں گے میں انہیں گردنوں سے پکڑ کر تیرے حوالے کر دوں گا. میرے عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیجئے، قرآن عظیم کی تلاوت کیجئے، نمازیں پڑھیے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کیجئے. آج جو ہم پریشان ہیں، ہمارے اوپر جو ہے وہ اللہ کی رحمتیں ہم سے دور ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اللہ کے ذکر میں جو ہے وہ دل نہیں لگاتے، غافل ہیں ذکر الہی سے. نہ ہم قرآن عظیم کی تلاوت کا اہتمام کرتے، نہ تسبیحات پڑھنے کا اہتمام کرتے. ہم دنیاوی ترقی اور خواہشات کی تکمیل کے اندر جو ہے وہ مشغول و مصروف رہتے ہیں. میرے عزیزوں، ایک مومن کی زندگی ایسی نہیں ہونا چاہیے. ایک مومن کی زندگی، ایک مسلمان کی زندگی تو وہ ہونا چاہیے کہ جس میں نمازوں کا بھی اہتمام ہو، اذکار کا بھی اہتمام ہو، شریعت مطہرہ کی مکمل پابندی ہو. اور جس گھر میں بڑے نمازیں پڑھتے ہیں تو ان کو دیکھ کر چھوٹے بھی نمازیں پڑھتے ہیں، اور جس گھر میں بڑے اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ان کو دیکھ کر چھوٹے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں. عزیزوں، اللہ کو یاد کیجئے، شریعت مطہرہ کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریے. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم. ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ دینی معلومات آپ تک پہنچتی رہیں.